اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، جس کے اوپر ہمیشہ کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ راہ چلتے فٹ پاتھ پہ گری پڑی مل جائے گی؟ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی پڑے گی۔ اور دنیا میں جس چیز کی منفعت چند سالوں کے لیے ہو، وہ بھی اتنی ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد ملتی ہے، اور جس سے ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کا مقدر ہونے والی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو چنگیجی لگ جائے گی، مفت میں ہی مل جائے گی؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ میری وائف نے جب پہلی دفعہ قرآن پڑھا نا شادی کے بعد، میں نے اس کو ایک قرآن کلاس ہوتی تھی رمضان شریف میں، تو میں نے کہا میں بچے وغیرہ میں دیکھوں گا، تم نہ صرف ایک دفعہ قرآن پڑھ لو تاکہ تمہیں پتہ چلے قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ قرآن آپ اکیلے بیٹھ کے تو ظاہر ہے اس طرح نہیں ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، ایک ڈیکورم ہے، کلاس ہے جس طرح یہاں لوگ بیٹھے۔ تو رمضان میں پورا قرآن اس نے مکمل کیا نا، تو میں نے اس سے پوچھا تم نے کیا یعنی اس سے حاصل کیا؟ اس نے کہا جی اللہ بہت سخت ہے، اور جس خدا کا تعارف ہمیں ہمارے ماں باپ اور یہ معاشرہ کرواتا ہے وہ خدا نہیں ہے جو قرآن میں ہے۔ اللہ تو اپنے معاملات میں بہت سخت ہے۔ یہ کتاب انذار ہے، تبشیر اور بشارت ان کے لیے جو بات مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے عذاب کا کوڑا ہے یہ کتاب، کیونکہ اللہ ہے نا، یہ کائنات اس نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں، اولاد پیدا کریں اور مر جائیں۔ انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا یہ جو بات ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مور لگا دی ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، پردہ ڈال دیا، اب عذاب ہی ان کو آئے گا۔ یہ آپ نے اگر بات سمجھنی ہے نا تو آپ پارہ نمبر 7 کے آخری صفحے پہ آ جائیں۔ سورۃ الانعام میں آیت نمبر ہے 110، 7ویں پارے کی آخری آیت، آپ کے یہ بلو والے قرآن میں 142 نمبر پیج کی آخری آیت 110 نمبر۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو، عقل اور ان کی آنکھوں کو، کہ وہ حق بات قبول نہ کریں۔ حق سے اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو حق سے اندھا کر دیتا ہوں۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح کہ انہوں نے بھی تو پہلی دفعہ جب ان کے اوپر حق کھلا تھا انہوں نے ایمان لانے سے روح گردانی کی تھی نا، اب یہ چاہیں گے بھی نہ تو میں ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دوں۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اب اگر فرشتے بھی ان کے سامنے نازل ہوں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز جن کا ان سے وعدہ کیا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، قیامت بھی، عذاب بھی، سب کچھ بھی، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی ایمان نہیں لے کے۔ یہ ہے سر کتابوں کا خدا، یہ نانی اماں، دادی اماں اور ماما نہیں ہے، یہ اللہ ہے۔ کتنی سختی ہے کہ فرشتے بھی، اب مجھے بتائیں کسی سے مردہ نکل کے قبر سے کہے کہ میری تو پھینٹی لگ گئی ہے، آپ کو تو پوری زندگی نیند نہیں آنی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کر لو جو کر، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ آمین۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ ہی چاہے زبردستی کسی کو اس طریقے سے ہدایت دے تو وہ الگ بات ہے۔ ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن اکثر لوگ جہالت کا شکار ہیں، وہ اپنی وشفل تھنکنگز کے اندر، امانیہم جنہیں کہا گیا ہے، وہ ان میں پھر رہے ہیں، پھرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے میرے بھائیوں، اللہ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس کائنات کی ایک ہی حقیقت ہے، وہ اللہ ہے، اگر اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ وہ تو اپنے نبی سے 3 دفعہ قرآن میں کہلوا رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اس بات کا ڈر لگا ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جی سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر، 3 سورتوں میں یہ ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں جو آپ کو کہتے ہیں جناب ہم بخشوا لیں گے،
ہم اپنے مریدوں کو لے جائیں گے اور تو کھنگن نہیں دینا کسی نے ہوتے. تو یہ اس لیے کہ نہ انہوں نے خود قرآن پڑھا ہوا ہے اور نہ آپ کو پڑھنے دیں گے ورنہ آپ کا دماغ کھل جائے.